क़यामत की निशानियाँ दूसरा एपिसोड। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने क़यामत की निशानियों के बारे में जाना। हमने ये देखा कि क़यामत की छोटी निशानियाँ क्या हैं और क़यामत की बड़ी निशानियाँ क्या हैं। इमाम मेहदी जब इस दुनिया में आएंगे तो क़यामत की बड़ी निशानियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मेहदी अलैहिस्सलाम कौन हैं। आज की दुनिया में इमाम मेहदी के दो तसव्वुर हैं। पहला वो जो शिया हजरात मानते हैं और दूसरा वो जो सुन्नी लोग मानते हैं। शिया लोग मानते हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है। उन्हें पैदाइश के तुरंत बाद एक गार में छुपा दिया गया ताकि उन्हें कोई कत्ल न कर सके। ये लोग मेहदी अलैहिस्सलाम को अपना 12वां इमाम मानते हैं और वो ईरान के किसी गार में छुपे हुए हैं और इसीलिए उन्हें इमाम गायब भी कहा जाता है। इन लोगों का मानना है कि सही वक्त आने पे इमाम मेहदी इस दुनिया में वापस आएंगे और ये लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और इसलिए उन्हें इमाम मुंतज़र भी कहते हैं। इनका ये मानना किस हद तक सही या गलत है ये एक अलग बहस है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए किसी को इतने साल ज़िंदा रखना कोई मुश्किल नहीं और इसके कई वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, जैसे असहाब कहफ का 300 साल तक उस गुफ़ा में सोते रहना या फिर ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही इस दुनिया से उठा लेना जो आज भी आसमानी दुनिया में ज़िंदा है। खैर, लेकिन सुन्नी हजरात का तसव्वुर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन इससे पहले एक बात दिमाग में आती है कि इमाम मेहदी के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है। हम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई ऐसी खबरें सुनते हैं जहां हम ये देखते हैं कि कुछ लोग इमाम मेहदी होने का दावा पेश करते हैं। ये दावे आज के नहीं हैं, सदियों से लोग इस तरह के दावे पेश करते आए हैं। कुछ लोग इसे सिरे से इनकार कर देते हैं पर कुछ लोग इनको सच मान बैठते हैं। लेकिन जिन लोगों को इमाम मेहदी के बारे में इल्म होगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, तो बड़ी ही आसानी से पता लगा लेंगे कि जो दावे पेश किए जा रहे हैं वो सच्चे हैं या फिर झूठे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमाम मेहदी का असल नाम हुजूर के नाम से होगा और उनके वालिद का नाम भी हुजूर के वालिद के नाम पे होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, और वो अहलुल बैत से होंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने अबू दाऊद की एक हदीस पेश करता हूँ जिसकी रावी हैं उम्मे सलमा जो उम्मुल मोमिनीन है। वो फरमाती हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेहदी मेरे ही ख़ानदान से होगा, यानी हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के नसब से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस से उलमा ये बयान करते हैं कि इमाम मेहदी हज़रत हसन की औलाद से होंगे और इसकी बड़ी वजह यह है, जब हज़रत हसन को खिलाफत मिली तो उन्होंने अपनी खिलाफत इसलिए ठुकरा दी ताकि मुसलमानों के दो गिरोह के बीच जंग ना हो, और इसी वजह से अल्लाह ताला उनकी औलाद को पूरी दुनिया की खिलाफत लौटाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इमाम मेहदी दुनिया में कब आएंगे। उनके आने से पहले कुछ बड़े साइंस हैं जो देखे जाएंगे। सबसे बड़ा साइन ये होगा दुनिया में जुल्म और नाइंसाफ़ी का बहुत बढ़ जाना। जुल्म इस हद तक बढ़ जाएगा कि किसी अंधे से भी अगर पूछा जाए कि दुनिया में जुल्म है तो वो इसको कबूल करेगा। और इस पे अबू दाऊद की एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर दुनिया में एक दिन भी बच जाएगा तो अल्लाह ताला उस दिन को बड़ा कर देंगे और मेरी नसब से एक शख्स को इस दुनिया में भेजेंगे जो दुनिया को इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी होगी। और दूसरा सबसे बड़ा साइन होगा इराक़ और सीरिया में बहुत बड़ी जंग बंदी होना। और आज हम देख रहे हैं कि सीरिया को सालों से जलाया जा रहा है और अब फ़लस्तीन और गज़ा पे भी जुल्म ढाया जा रहा है। और तीसरा साइन होगा कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल, जो कि आज मुसलमान की मिल्कियत में है, लेकिन एक दौर आएगा जब क्रिश्चियंस इस पे अपना कब्ज़ा कर लेंगे। आइए अब समझते हैं कि अगर वो वक्त आ गया तो इमाम मेहदी का नुज़ूल कैसे होगा। उलमा बताते हैं कि इमाम मेहदी एक आम इंसान की तरह होंगे, यानी इमाम मेहदी को भी ये ना पता होगा कि वो मेहदी हैं और अल्लाह ताला एक रात में उनकी इस्लाह कर देंगे।
عرب کے خلیفہ کا جب انتقال ہوگا تو ان کے 3 بچوں کے بیچ اس خلافت کے لیے جنگ ہوگی، اور اس افراتفری کے بیچ امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے اور اپنی جان بچانے کے لیے کعبہ شریف میں پناہ لیں گے۔ لوگ انہیں زبراً خلافت سونپیں گے لیکن وہ منع کر دیں گے۔ جیسا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دیں گے اور وہ بعد میں خلافت قبول کر لیں گے۔ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت 30 سال رہی، جس میں چوٹی کے 5 صحابیوں نے خلافت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق جن کی خلافت 2 سال رہی، عمر بن خطاب جنہوں نے 10 سال حکومت کی، عثمان بن عفان جنہوں نے 12 سال حکومت کی، حضرت علی جنہوں نے 5.5 سال کی حکومت کی، اور پھر آتے ہیں حضرت حسن جنہوں نے آدھا سال تک حکومت کی، اور اس کے بعد خلافت آئے گی امام مہدی کی۔ اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دنیا تب تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت سے ایک شخص کو پورے عرب کی حکومت نہ مل جائے۔ اور جیسا ہمیں پتہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے کسی کی بھی حکومت پورے عرب پہ آج تک نہیں رہی۔ اگر آپ حضرت علی کی بات کریں تو ان کی حکومت بھی پورے اسلام پہ نہیں رہ پائی تھی، کیونکہ مصر اور شام نے ان کی حکومت کو نہیں اپنایا تھا۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کی حکومت کیسی ہوگی۔ دنیا میں اسلام کا گراف خلفائے راشدین کے 30 سال کے دور میں پیک پہ تھا، اور اس کے بعد سے وہ لگاتار نیچے گرتا جا رہا ہے، اور آج بھی نیچے ہی جا رہا ہے، اور امید ہے اس سے زیادہ نیچے جائے گا۔ اور پھر جب امام مہدی کا دور آئے گا اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو پھر یہ گراف اوپر چڑھ جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ امام مہدی کی خلافت 7 سال ہوگی۔ جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تو انہیں خلافت سونپ دی جائے گی۔ وہ اس دنیا میں انصاف کو اس طرح قائم کریں گے کہ ہر جگہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، لوگوں میں دولت کو برابری سے تقسیم کر دیا جائے گا، اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ امام مہدی آ چکے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام مہدی کو بیعت دے دی جائے گی تو ایک فوج جو کہ شام سے بھیجی جائے گی تاکہ وہ امام مہدی کو قتل کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پوری فوج کو مکہ اور مدینہ کے بیچ کسی میدان میں دھسا دیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص بچ جائے گا جو جا کے لوگوں کو یہ بتائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی پوری دنیا کے علماء امام مہدی کی بیعت کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور یہ وہ دور ہوگا جس میں ہر انسان سے کہا گیا کہ وہ امام مہدی کی بیعت کے لیے دوڑے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے پہ دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ کسی بھی خلافت کے آنے سے پہلے ایک جنگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے دنیا کی سب سے بڑی جنگ کا نقشہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان اور رومن آپس میں ایک ٹریٹی سائن کریں گے، یعنی ایک سمجھوتا کریں گے اپنے ایک کامن دشمن کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں ہمیں فاتح کریں گے۔ جب یہ فوج جیت کر واپس آ رہی ہوگی تو ایک مقام پر کرسچنز میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ جیت ہمیں اس کراس کی وجہ سے ملی، تو ان میں سے ایک مسلمان غصہ ہو کر اس سے جنگ کرے گا۔ اس جنگ میں اس مسلمان کی موت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور رومن کے بیچ کی ٹریٹی ٹوٹ جائے گی اور وہ دونوں آپس میں جنگ شروع کر دیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ آج تک کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، جس میں کرسچنز 80 جھنڈوں کے نیچے لڑیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سے زیادہ سینک ہوں گے، لگ بھگ 10 لاکھ سینک۔ وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی سنکھیا کم ہوگی اور یہ مسلمان 3 گروہ میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو ان دشمنوں کو دیکھ کر ڈر جائے گا اور وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے سب سے بہترین شہداء کہلائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر پریوار کے 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے۔ اور تیسرا اور آخری گروہ وہ ہوگا جسے فتح حاصل ہوگی، اور ان کی فتح کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی اپنی فوج کے ساتھ ان کا ساتھ دینے آئیں گے۔ حدیث کے مطابق
مشرق کی طرف سے ایک فوج آئے گی جو امام مہدی کی مدد کرے گی، اور یہ فوج خراسان سے آئے گی۔ خراسان ایران، افغانستان اور پاکستان کے بیچ کا ایک کامن ایریا ہے۔ یہ فوج اتنی زبردست ہوگی کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر جگہ کو فتح کر لیں گے، یہاں تک کہ یہ یروشلم کو بھی فتح کر لیں گے۔ آخری بار یروشلم کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ جب یہ فوج امام مہدی کی فوج سے ملے گی تو یہ عرب اور روم کی تمام جگہوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے گی، حتیٰ کہ یہ لوگ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو دوبارہ فتح کر لے گی۔ اتنی بڑی ہار سے شیطان بوکھلا جائے گا اور وہ اناؤنس کرے گا کہ دجال باہر آ چکا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی امام مہدی خود کو روک لیں گے اور پھر 10 سب سے بہترین گھڑ سوار کو اس کی تصدیق کے لیے بھیجیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ ایسا شیطان 2 بار کرے گا، لیکن تیسری بار سچ میں دجال اس دنیا میں واپس آ جائے گا اور امام مہدی اپنے لوگوں کو لے کے سیریا چلے جائیں گے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دجال کے بارے میں جانیں گے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں آ کے کیسے کیسے فتنے پھیلائے گا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔